الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 25واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ النور جو پچھلے درس میں یعنی درس نمبر 24 میں شروع ہوئی تھی اسی کو جاری رکھیں گے۔ پچھلے درس کے اندر سورۃ النور کا تعارف، اس کا شان نزول اور کچھ اہم ابتدائی باتیں بیان ہوئی تھی۔ 10 آیتیں الحمدللہ پچھلے درس کے اندر مکمل ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 11ویں آیت سے انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ 11 آیت سے لے کے آگے 10 آیتیں، پھر مزید 1-2 اور آیتیں، ان کے اندر واقعہ افک کا بیان ہوا ہے۔ واقعہ افک یہ پچھلے درس میں بھی اس کا خلاصہ بیان ہوا تھا۔ واقعہ افک سے مراد یہ ہے کہ وہ بہتان جو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بعض منافقین کی طرف سے عائد کیا گیا تھا۔ یہ قصہ معروف ہے کہ ایک جنگ میں واپسی پر کسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، تو منافقین نے ان کے اوپر تہمت لگا دی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک سخت پریشان رہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیقہ کی برت میں سورہ نور کی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک، اور اس کے بعد بھی 1-2 مزید اور آیتوں میں آپ کی شان جو ہے، آپ کی تعریف کا بیان ہوا، تو جن سے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور آپ کی بالکل عزت و عصمت کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے ایک مہر تصدیق ہو گئی، آپ کی برت کے اندر، آپ کی تعریف کے اندر، آپ کے پاک دامنی میں اور آپ کی پاکیزگی کے لیے آیات نازل ہوئی، اور منافقین کی شرارتوں کو جو ہے نا بالکل بے نقاب کر دیا گیا، ان کے نفاق، ان کی شرارتیں اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئیں۔ یہ قصہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کا بیان تو پچھلے درس کے اندر بھی ہو چکا تھا۔ اب انشاءاللہ یہ آیتیں پڑھ کے اس کے اندر جو کچھ اہم جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر تدبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک یہ لوگ جو حضرت صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک بہتان گھر کے لائے ہیں۔ افک کہتے ہیں جھوٹ کو، بہتان الزام، جھوٹا الزام، کہ بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ سفید جھوٹ، جیسے آج کل معاشرے کے اندر ہم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ کے لیے، بہتان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو لوگ یہ بہتان، یہ جھوٹ گھر کے لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، یعنی یہ منافقین ہیں جو تمہیں میں سے، تمہارے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جو سازشیں جو سورہ نور کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور سورۃ المنافقون کے اندر بھی اس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس کے اندر کیا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ تم اس کو یعنی اس واقعہ افک کو اپنے لیے سے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ جھوٹ بہتان گھڑی ہوئی بات لے کر آئے ہیں وہ ہیں بھی زیادہ، یعنی تو اے آل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لیے، کہ ان کو جو ہے نا اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ تم جو ہے نا اس واقعے کو، اس جھوٹ، اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ انجام کے لحاظ سے دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ وقتی طور پہ تو یہ پریشانی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق پریشان رہے، ان کی زوجہ محترمہ پریشان رہی، حضرت عائشہ کی والدہ خود اما عائشہ اتنی پریشان رہیں، خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک پریشان رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پریشانیاں تو وقتی ہیں،
لیکن اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے، جو خیر و برکتیں حاصل ہوں گی، وہ دین میں بھی دنیا میں بھی تمہارے لیے اس کے اندر خیر اور برکتیں ہیں، یہ بلائی ہے، لہٰذا اس سے زیادہ پریشان نہ ہو تم۔ دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہوگی۔ دنیا کے اندر یہ بات بالکل جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو آپ کو اس کے بعد صدیقہ کا لقب ملا، سیدہ کو صدیقہ کا لقب عطا ہوا کہ اس کائنات کی سب سے سچی خاتون، جن کی سچ کی، جن کی عزت و عصمت کی، جن کی پاک دامنی کی، جن کی شرافت کی اللہ پاک نے خود جو نا وہ قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرمائی جو قرآن کا حصہ بن گئی۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تصور بھی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو یعنی یہ قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری برت کے اندر اللہ پاک قرآن پاک کی آیتیں اتاریں گے۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھ سے کوئی قصور ہوا ہی نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں۔ تو اور نہ ہی جو ہے وہ جو صحابی جیسے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ہمارے درمیان تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، ہمارے درمیان تو ایک گفتگو کچھ بھی نہیں ہوئی، بس میں وہاں رکی ہوئی تھی کہ لوگ آئیں گے قافلے والے تو وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یہ جو پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل کی ذمہ داری تھی کہ قافلے کے پیچھے رہیں تاکہ کوئی چیز اگر کھو وغیرہ گئی ہو تو وہ مل جائے۔ تو انہوں نے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو اپنی سواری کو اونٹ کو بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کلمے سے جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیدار ہو گئی، ہوشیار ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا تو اب ان کے اونٹ کے اوپر سوار ہوئی، پھر وہ اونٹ کو لے کے پیدل آگے چلے اور قافلے تک دوپہر تک پہنچ گئے، اور یہ پورا واقعہ دن میں ہوا تھا سورج کی روشنی میں۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان تو کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی، تو میں تو جانتی تھی کہ جو نا میں تو بالکل جو نا میں سچی ہوں، پاک دامن ہوں۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خواب جو ہے نا وہ دکھا دیا جائے گا، جس خواب کے اندر جو ہے میری حقیقت، میری جو ہے نا وہ برت جو ہے بتا دی جائے گی، یا جبریل آ کے جو ہے نا بتا دیں گے، یا آپ کو الہام ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو جائیں گی اور وہ قیامت تک جو ہے قرآن کا حصہ رہیں گی، ہمیشہ جو ہے نا وہ پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہاں کہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسے اپنے لیے جو ہے نا برا نہ سمجھو، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، انشاءاللہ بلائی ہے۔ تو اے آل ابوبکر تم اس میں پریشان نہ ہو، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے اچھا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دنیا میں تمہاری صداقت ثابت ہوگی۔ تو اماں عائشہ کو صدیقہ کا لقب عطا ہوا۔ پھر فرمایا کہ اور آخرت میں بلند مرتبے ملیں گے۔ دنیا میں صداقت ثابت ہوگی اور آخرت کے اندر بلند مرتبے ملیں گے۔ اماں عائشہ کی برت میں قرآن پاک میں نازل ہوئی آیتیں، اور اس قرآن کے اندر کوئی باطل آ نہیں سکتا، یہ قرآن محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آخری وقت تھا، ان کے انتقال کے وقت، وہ اماں عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خوش ہو جائیے۔ آ کے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس، اے ام المؤمنین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ہمیشہ محبت سے پیش آتے رہے، اور حضور نے آپ کے سوا کسی اور جو ہے باقرہ سے یعنی کنواری سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برت آسمانوں سے نازل ہوئی جو قرآن پاک کا حصہ بنی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپس میں گفتگو کر رہی تھی، اپنی جو ہے نا باتیں بتا رہی تھی، تو حضرت زینب فرمانے لگی کہ میرا نکاح آسمان سے اترا، یعنی اللہ پاک نے میرے نکاح کو زمین پہ نہیں ہوا، میرا نکاح تو آسمانوں پہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا، تو میرا نکاح آسمان سے اترا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری پاکیزگی کی شہادت آسمان سے قرآن کے اندر نازل ہوئی، کہ میری پاکیزگی کی شہادت تو آسمان سے نازل ہوئی جو قرآن کا حصہ ہے۔ جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا کے لائے تھے، حضرت زینب نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ جب تم اونٹ پہ سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم نے مومنوں کا کلمہ کہا تھا، تم نے وہ کلمہ کہا جو ایمان والوں کا کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کلمات کو جو ہے نا اس کلمے کو ادا کیا کریں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، ہم یہی کہیں
جو قرآن پاک کے اندر بھی آیت کے اندر موجود ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو بڑا عظیم جو ہے نا یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس کے اندر بھی خیر اور بلائی کا پہلو موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہ جس شخص نے جو ہے نا اس گناہ کے اندر حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ یہ منافقین کی سازش تھی، لیکن 3 صحابہ جو تھے وہ بھی سازش کا شکار ہو گئے تھے، جس کا ذکر جو ہے پچھلے درس کے اندر ہو گیا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستح اور یہ 2 صحابی تھے، اور ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ بن جہش، وہ بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی تھی، ان کے زبان پہ بھی جو ہے یہ بری بات آ گئی تھی، تو ان کے اوپر بعد میں جو ہے تہمت کی حد بھی لگائی گئی۔ بہرحال ان کا قصور اللہ پاک نے معاف فرما دیا، وہ صحابہ تھے اور ان کے اوپر تہمت جاری ہو، ان کے اوپر حد جاری ہو گئی تہمت کی، تو ان کا قصور جو ہے معاف فرما دیا گیا۔ لیکن جو منافقین تھے ان کے اوپر کوئی بھی حد نہیں لگی، کیونکہ اصل مجرم وہی تھے اور ان کو دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے تو انہیں دردناک و شدید عذاب جو ہے ان کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے تو عظیم ترین دردناک عذاب ہے۔ اور یہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے، یہ اس کے لیے جو ہے آیت نازل ہوئی کہ اس کے لیے سب سے زیادہ عذاب ہے کہ اصل جو ہے یہ سازش کرنے والا شرارتی جو ہے، اصل جو مجرم وہ یہی تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کی جو ہے نا وعید سنائی۔ پھر اللہ پاک نے مومنوں کو، ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ بھلا تم لوگ آپس میں کیوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھتے؟ جب تم نے یہ باتیں سنی تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، کہ بھلا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تھا تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ ہاذا افکم مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اور وہ اس الزام کے اوپر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے یہاں جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ بدگمانی یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انتہائی بدگمانی والا جو ہے نا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جس بات کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے جو ہے بغیر علم کے کہہ دیتے ہیں، ہاں فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسی ہے، ہاں فلاں تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، ہاں وہ اس کا تو ہمیشہ سے عادت ہی ایسی ہے۔ یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ بدگمانی، یہ بہت سخت جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مومنوں کو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، کہ جب ہمیں حقیقت کا نہیں پتہ، ہمیں علم نہیں ہے کہ فلاں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر موجود ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر مجبور کیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بات پہ پریشان ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا۔ تو جب تک ہمیں حقیقت کا پتہ نہ ہو، جب تک کسی بھی بات کا علم نہ ہو، ہمیں کوئی بری بات آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسلم معاشرے کے اندر زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر ہر انسان اس معاملے کو سمجھ لے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت عظیم خیر و برکتیں جو ہے نا وہ رائج ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی، اور مسلم معاشرہ جو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی معاشرہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ آپس کے تعلقات میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داریوں میں ایسے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو رشتہ داری آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانیاں کرتے ہیں، جو کہ منع ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے یہ۔ لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ آپس میں تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، لین دین میں، معاشرت کے اندر، معاملات کے اندر ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب تک کسی بھی بات کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، ہم نے کوئی بھی بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کسی مسلمان کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان سے ایک ایسی بہتان کا چرچا کر رہے تھے، ایسی باتوں کا ذکر کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اندر بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ یہ بات زبان پہ لائیں۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت عظیم بہتان ہے،
یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو صدیقہ کائنات کے اوپر جو ہے لگایا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے مومنوں کو نصیحت فرمائی کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا، کبھی بھی بری سوچ نہ رکھنا، ہمیشہ حسن ظن اچھا گمان رکھنا اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، معاشرے کے اندر جو ہے بری باتوں کو پھیلاؤ نہیں، اس کی نشر و اشاعت نہ کرو۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بات آتی ہے فوراً وائرل ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، سچ ہے جھوٹ ہے، پیچھے وجہ کیا ہے، عذر کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کا یقینی علم حاصل کیے بغیر ہم تمام باتوں کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک پتہ نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو، ہمیں ان چیزوں کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور صرف خیر کی باتوں کو پھیلانا چاہیے، شر کی باتوں کو، برائی کی باتوں کی نشر و اشاعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ خیر کی باتوں کو پھیلانے سے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے سے، دوسرے لوگوں کو بتانے سے خیر پھیلتا ہے، یعنی بلائی پھیلتی ہے، نیکی پھیلتی ہے۔ اور شر کی باتوں کو، برائی کی باتوں کو پھیلانے سے کیا ہوتا ہے کہ برائی کی باتیں پھیلتی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلا ہے کوئی گناہ کی بات کسی جگہ ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں نہیں۔ ہم جتنا اس کو وائرل کریں گے، جتنا اس کو پھیلاتے رہیں گے، تو یہ گناہ کے اندر یہ برائی پھیلتی رہے گی اور جو نا اضافہ ہوگا، یہ شیطان کو اور مواقع میسر آتے رہیں گے، شیطان کو اور موقع ملتا رہے گا اور لوگوں کو بھی گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے۔ لہذا سلف و صالحین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اچھائی کی، خیر کی، نیکی کی باتوں کو پھیلایا کرتے تھے اور برائی کی باتوں کو دبا دیا کرتے تھے۔ برائی کو ہمیں جو ہے اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کا چرچا کرنا، اس کو وائرل کرنا، اس کو پھیلانا، اس کے نشر و اشاعت کرنا، یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا۔ پھر اللہ پاک نے ایک عظیم آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو اس بات کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جنہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں کو، فحاشی کی باتوں کو، عریانی کو ایک مسلم معاشرے کے اندر پھیلائیں، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، عریانی کو، ننگا پن کو جو ہے نا وہ عام کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، تو وہ یہ وعید سن لیں، یہ اللہ کا یہ حکم یہ جان لیں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلم معاشروں کے اندر کس طریقے سے برائی کو عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ ہر طرف جو ہے یہ ایک طوفان کی طرح، بے حیائی کا سیلاب جو ہے ایک طوفان کی طرح، ایک طوفان اور سیلاب کی طرح جو نا عمدہ ہوا آیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا وسیلہ اس وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا، موبائل فون بنا ہوا ہے۔ موبائل فون کے اندر کتنی زیادہ بے حیائی کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان باتوں کو جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک طوفان کی مانند، ایک سیلاب کی طرح جو ہے نا بے حیائی جو ہے یہ پھیل رہی ہے۔ آج گناہ کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ کلپس، اس طریقے سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر آج کل یہ عورت مارچ، نئی نئی سازشیں کی جاتی ہیں کہ یہ بہت بڑی جو نا جہالت ہے، یہ تو دقیانوسیت ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ عورت کو گھروں کے اندر قید کیا جائے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے۔ مرد آزاد ہے تو عورت بھی آزاد ہے، عورت کی آزادی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں جو اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلم معاشروں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی اور جنس تبدیل کرنا، LGBT، پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے روزانہ فتنے جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو عورتوں کو جو ہے نا یہ سمجھنا کہ ان کے مساوی حقوق ہیں مردوں کے مقابلے میں،
یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مختلف بنایا ہے، عورت کو مختلف بنایا ہے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ جو دو چیزیں آپس میں مختلف ہوں ان کے لیے ایک ہی جیسے احکامات ہوں؟ بھلا ایک ہی جیسے احکامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت دی ہے، عورتوں کا اکرام کیا ہے، انہیں حقوق دیے ہیں. مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورتوں کی خدمت کریں. دیکھیں، عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو بچوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدہ کے حقوق کتنے زیادہ ہیں، والد سے بھی زیادہ والدہ کے حقوق ہیں. تو کتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، احترام کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے. بچوں کی ذمہ داری لگا دی ہے اولاد کی کہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں. عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھی معاشرت کے ساتھ پیش آئے، اسے گھر کے اندر رکھے، عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، پردے کے ساتھ، خود محنت کرے، باہر کما کے اپنی بیوی کو کھلائے. تو کتنے عظیم اس کے حقوق ہیں، کتنی فضیلت ہے بیوی کو. عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی جو ہے اچھی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اسے محبت کے ساتھ پیش آئے. تو عورت کسی بھی روپ میں ہے، ماں ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کو گھروں کے اندر عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ رکھیں، ان کی ضروریات کو مرد پورا کریں. اور عورتوں کو کیا ذمہ داری دی کہ تم گھروں کو سنبھالو، تمہاری ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. یہ عین فطرت کے مطابق ہے. گھر کی ذمہ داریاں سب سے بہتر انداز میں عورت ہی ادا کر سکتی ہے. اور کتنی بڑی فضیلت ہے ان کے لیے. ایک حدیث شریف مجھے یاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو عورت ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو صحیح رکھتی ہے، شرک نہیں کرتی، پھر اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو عورت اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کر لے، اور اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کے بچوں کو سنبھالے، اس کے گھر کو سنبھالے. کتنے کام ارشاد فرمائے؟ صرف 3. اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، روزوں کی حفاظت کرے، اور اپنے گھر کو سنبھال لے، گھر کے اندر رہے، گھر کا خیال رکھے. ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور جو جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے اندر باب الجہاد بھی ہے. عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. اس حدیث کے اندر کیا بیان ہوا کہ صرف 3 نیکیاں کر لے: نمازوں کی حفاظت کر لے، رمضان کے روزوں کی حفاظت کر لے، اپنے گھر کو سنبھال لے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی اچھی پرورش کرے، انہیں اچھا مسلمان بنائے، انہیں ایمان کی باتیں سکھائے. تو صرف جو گھر کی عورتوں کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی ذمہ داری یہی ہے نا کہ اپنے گھر کی حفاظت کریں، بچوں کی اچھی پرورش کریں، شوہر کی خدمت کریں. تو فرمایا کہ یہ 3 نیکیوں کے اوپر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے. باب الجہاد بھی ان کے لیے کھل گیا. باب الصدقہ، اگر انہوں نے زکوٰۃ دی نہیں ہے، شوہر کا کام ہے کمانا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، لیکن عورت کے لیے دروازہ کھل گیا. تو عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے. تو یہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. جتنے حقوق، جتنی عزت، جتنا احترام، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی مراعات اسلام نے عورتوں کو دی ہیں، کسی مذہب نے، کسی دین نے نہیں دی. کسی معاشرے کے اندر وہ حقوق، وہ فائدے کی چیزیں موجود نہیں ہیں جو اسلام کے اندر عورتوں کے لیے موجود ہیں. اسلام نے تو عورتوں کو شہزادی بنا دیا، ملکہ بنا دیا، کہ وہ گھر کی شہزادی ہے. اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، تو وہ شہزادی، ملکہ ہے. ماں ہے تو ملکہ ہے. تو کتنی جو ہے نا عورتوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے نا اسلام کی اتنی اچھی پاکیزہ تعلیمات ہیں. لیکن نئی روشنی، نیا جو ہے نا وہ ماحول، نیا جو ہے نا وہ کلچر، کہ آزادی ہے نسواں، عورتوں کو آزاد کرو. اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، نعوذ باللہ، عورتوں کے حقوق سلب کر لیے. تو یہ جو اللہ کے دشمن نے، دین کے دشمن نے، یہ منافقین ہیں، یہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا جائے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان عورت بھی جو ہے وہ فیکٹریوں میں آئے، وہ آفسوں میں آئے. دیکھیں فیکٹریوں میں، آفسوں میں، جہاں بھی کام کاج کی جگہ ہوتی ہیں نا، تو وہ کس طرح عورتوں کو رکھا جاتا ہے. کوئی مکمل پردے کے ساتھ جائے، کبھی اسے نوکری نہیں ملتی ہے. نوکری ملتی اسی کو ہے جو اپنی جو ہے نا نمائش کرتی پھرے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں عورت کو ایک ڈیکوریشن کا پیس بنا کے رکھنا. ریسیپشن کے اوپر جائیں، اداروں کے اندر جاتے ہیں، ریسیپشن کے اوپر عورتیں ہیں. ٹائپنگ سینٹرز وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ عورتیں ہیں. تو یہ عورتوں کو جو ہے نا پھر ان کی ایک جسمانی، یعنی
چیزوں کو جو ہے نا وہ دکھا کے اپنی جو ہے نا مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹی وی کھول لیں، اشتہارات. ایک بسکٹ بھی بیچنا ہے تو عورتیں جو ہے نا وہ اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی آ رہی ہیں سرف بیچنے کے لیے، گھی اور تیل بیچنے کے لیے. تو عورتوں کو تو جو ہے نا یہ ان کا استحصال ہے، یہ ان کی عزت نہیں ہے، ان کو بے عزت کرنا ہے، ان کی بے پردگی کو جو ہے نا پھیلانا ہے، ان کی چھپانے والی چیزوں کو جو ہے نا وہ اجاگر کرنا ہے. عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں تو عورت کے لیے مرأتن یا نساء کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ النساء المرأة، مرأتن نساء. عورت کا لفظ ہے عورتن، عین واو را اور گولتا ہوتا تا مربوطہ گولتا، عورتن. عورتن کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز، پردے والی چیز. تو عورت نام ہی پردے کا ہے. عورت کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے والی چیز. تو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو چیز زیادہ نازک ہوتی ہے، تو اسے کور کر کے رکھا جاتا ہے، چھپا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ چیز کھل جائے، اوپن ہو جائے، تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. تو یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے. عورتیں نازک ہیں، عورتیں قیمتی ہیں، تو عورتوں کو چھپانا ضروری ہے. اگر یہ کھل جائیں گی، ان کو کھول کے اوپن کر کے معاشرے کے اندر لے جایا جائے گا، تو وہ پھر وہ ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ان کی پھر قیمت ختم ہو جائے گی، ان کی ویلیویبل وہ نہیں رہیں گی. عورت تو بڑی ویلیویبل ہے اسلام کے یہاں ہر روپ میں. لیکن اگر وہ بے حیا ہو کے، بے پردہ ہو کے معاشرے کے اندر آ جائے گی، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو ان باتوں کو اب کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور یہ پروپیگنڈا کہ اسلام نے عورتوں کو جن آزادی نہیں دی ہے، عورتوں کو قید کر دیا گھروں کے اندر، پردے کے معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اور پھر جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بغیر علم کے جو ہے نا وہ ان کی باتوں کے، ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین رہنا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر ہی ساری خیر و برکتیں، ساری بلائیاں ہیں. اسلام کے ہر حکم کے اوپر عمل کرے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی، دنیا کی بھی بلائیاں ہیں، آخرت کی بھی بلائیاں ہیں. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، یہ منافقین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو اور مسلم معاشرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے جو ہے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ یہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات کو فروغ دیتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی رائج ہو جائے، پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اللہ پاک نے ایک عظیم آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دیکھو تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کے راستوں پہ نہ چلنا، اس کی باتوں میں آ کے بہک نہ جانا، اس کی گمراہیوں کے اندر آ کے بٹک نہ جانا. تمہارے لیے پیچھے چلنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ اتباع سنت کا راستہ. تمہارے لیے تو اسوہ نمونہ کیا ہے؟ اسوہ کیا ہے؟ رول ماڈل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کی تعلیمات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تو عمل کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے ماڈل، رول ماڈل کیا ہے؟ سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کی پاکیزہ تعلیمات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، آپ کی اتباع کرو، آپ کی جو ہے نا وہ قدموں کے نشان کے پیچھے چلو، جس طرح صحابہ چلے، جس طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی. تم بھی اسی طریقے سے صحابہ کے راستے کے اوپر چلتے رہو، بس اتباع سنت کے راستے پہ. اور دیکھو ایمان والو، تم ہرگز شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے، جو شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بلا شبہ شیطان تو اسے بے حیائی کا اور گناہ کا ہی حکم دیتا ہے. شیطان اسے بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا، بے شرمی کی باتیں سکھاتا ہے، بریانی کی باتیں سکھاتا ہے، بے حیائی کی باتیں، بے شرمی کی، ننگا پن سکھاتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے، گناہ کی باتیں سکھاتا ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ دیکھو اگر تم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہ پاتا، کوئی بھی پارسا بن نہیں سکتا، کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. لہٰذا اپنی پاسائی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف نہ سمجھو. تم سب کے سب ہر وقت گناہوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے رہتے ہو، ملوث رہتے ہو، تمہارا دامن تو گناہوں سے آلودہ رہتا ہے.
یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو تمہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ گناہوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایک بہت عظیم نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ گناہوں سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بہت ہی نیک ہوں، میں بہت ہی پالسا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو نیکی کا اپنے آپ کو نیک سمجھنا نا، یہ ایک تکبر ہے، نیکی کا تکبر۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ نیکی کا تکبر گناہ کے وبال سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کا وبال تو ہے کہ یہ گنہ گار ہے، اس کی سزا ملے گی۔ لیکن کوئی انسان کے اوپر اگر یہ تکبر یہ آ جائے کہ میں عجب پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت پاسا ہوں، میں بہت ہی نیک ہوں، تو یہ جو نیکی کا تکبر ہے اس کو لے ڈوبتا ہے اور گناہ کرنے والے سے زیادہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نیکی کا تکبر گناہ کے وبال سے زیادہ شدید ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نیک اور پاسا نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے روتا رہے، گر گراتا رہے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے اس کو بھی معاف فرما دے، اور آئندہ مجھے گناہوں سے تو ہی بچا لے، تیرے علاوہ کوئی مجھے گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے اکثر میں سناتا ہوں نا کہ ایک شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر آ کے اللہ کے آگے روتا ہے، گر گراتا ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے نا کہ یہ کون ہے؟ حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا، مہربانی کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں بندہ ہے، گناہ کر کے آ گیا ہے، اب رو رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گویا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے کوئی رب ہے جو گناہوں کے اوپر سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میرے پاس آیا، تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اس کو بھی اپنا ایمان بنا لیں، اس بات کا بھی یقین اپنے دل کے اندر راسخ کر دیں کہ گناہوں سے بچانے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ گناہوں کو معاف بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بل کے اوپر، اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں کے اوپر کہ میں تو بہت ہی قابل ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بڑا پاسا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تو یہ نیک نہیں ہے بلکہ یہ پاگل ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں نا، ان گناہوں کو تو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے تو ہی بچا لے۔ تیری توفیق ہوگی تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت ارشاد فرمایا، اگلی آیت جو ہے، یہ آیتیں تھیں حضرت صدیقہ طاہرہ مطہرہ حضرت عنہ کی شان میں، آپ کی پاکیزگی بیان ہوئی۔ اب آپ کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق، صدیق اکبر، ان کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی، وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نصیحت فرماتے ہوئے کہ تم میں سے جو فضل اور وسعت والے ہیں، یعنی جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے غنی کیا ہے، جن کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ کبھی بھی یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت دار، مسکین اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ وہ کبھی بھی یہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ رشتہ داروں کی اور عزیز و اقارب کی، قرابت داروں کی اور مسکینوں کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ تین لوگ جو تھے صحابہ میں سے، یعنی مسلمان میں سے، اس منفی پروپیگنڈے کا، ان منافقین کی سازشوں کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کی زبان پہ بھی یہ تہمت کے الفاظ آ گئے تھے جو سیدہ طاہرہ کے اوپر جو ہے نا یہ الزام لگایا گیا تھا۔ ان میں ایک تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے حضرت مصطح بن اثاثہ، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار، اور مہاجرین میں سے بھی تھے، ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور یہ مسکین تھے، قرابت دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ ان کی کفالت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، ان کو کھانے پینے کا انتظام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔
اور انہوں سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے محسن کی، اور وہ محسن بھی کون ہے؟ صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہستی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اما عائشہ صدیقہ جو ان کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، اور منافقین کے بہکاوے کے اندر، ان کی گمراہی کے اندر آ کے اس سازش کا شکار ہو گئے، اور یہ تہمت کے اندر، الزام کو پھیلانے میں، تہمت میں یہ بھی شامل ہو گئے، تو ان سے بہت بڑا جرم ہوا، اور ان کے اوپر حد بھی جاری ہوئی، 80 کورے لگائے گئے، تینوں صحابہ کو 80 کورے لگائے گئے، پھر اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا، ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بہت شدید جو ہے غم و غصہ تھا، اور یہ بالکل فطری چیز تھی، بلکہ یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا، یہ ایک بہت زیادہ حکمت اور ان کا تحمل تھا کہ وہ برداشت کر رہے تھے۔ کوئی اور عام آدمی ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالتا، کہ جس شخص کو پرورش میرے پیسوں سے ہوتی ہے، جسے مانا خرچہ میں دیتا ہوں، وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کا شروع سے خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اور آج وہ منافقین کے ساتھ مل کے میری ہی بیٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ ہو جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی جو ہے نا یہ تحمل اور برداشت تھا، وہ صبر کر رہے تھے۔ اور جب یہ معاملہ سب کچھ کلیئر ہو گیا، اللہ پاک کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی ان کی بیرت کے اندر، سیدہ کی بیرت کے اندر، تو سیدنا ابوبکر صدیق کو جو ہے نا اتنا شدید غم تھا، غصہ تھا، انہوں نے فطری طور پہ جو ہے نا یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں ان کا خرچہ روک دوں گا، انہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، یہ میرے رشتہ دار ہو کے میری بیٹی کے اوپر جو ہے نا الزام لگاتے ہیں، تو انہوں نے ان کا خرچہ روک لیا، اور قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے، یعنی مالی مدد نہیں کریں گے، مہینے کا خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو لوگ اہل فضل ہیں، وسعت والے ہیں، جو احسان کرنے والے، من المحسنین ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، اور ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں کی، رشتہ داروں کی اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ وہ کیا کریں؟ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق کو جو آیت سنائی گئی، تو فوراً کہنے لگے ہاں اے اللہ، مجھے تو پسند ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے، میں تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں حضرت مصطح کو معاف کر دیتا ہوں، اور آئندہ میں کبھی بھی ان کا خرچہ نہیں روکوں گا۔ پہلے انہوں نے قسم کھائی کہ میں ان کا خرچہ روک دوں گا، انہیں ابھی ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ جب اللہ پاک نے نصیحت فرمائی تو کیا کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آئندہ میں کبھی بھی ان کا خرچہ نہیں روکوں گا، میں آئندہ کبھی بھی ان کا خرچہ نہیں روکوں گا۔ انہوں نے ان کا ماہانہ خرچہ پھر جاری کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق کی جو ہے نا بڑی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کی تعریف میں بھی آیت نازل فرمائی، اور وہ فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ پھر مزید جو ہے نا اللہ پاک نے اگلی آیت جو ہے سیدہ طاہرہ مطہرہ کی شان میں جو ہے نا وہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ جو مومن عورتوں کے اوپر جو بے خبر ہیں، محسنات ہیں، پاک دامن ہیں، عزت و عصمت والی ہیں، پردے والی ہیں، تو ان مومن عورتوں کے اوپر، پردے والی عورتوں کے اوپر، اور معصوم ہے یہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو ان کے اوپر جو ہے یہ الزام، گندا الزام لگاتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کردار کشی کرتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ ان کے لیے پچھلے آیتوں میں دردناک عذاب کی جو ہے نا وہ وعید تھی۔ دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی لعنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور وعید بھی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے۔ تو پھر اما عائشہ صدیقہ کی شان کے اندر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ نور کے اندر ایک بالکل جو ہے نا معاشرے کے لیے ایک اہم اصول جو ہے نا بتا دیا گیا کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص کسی پاک دامن، بولی بالی معصوم عورتوں کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا۔ اگر تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے، اس کے لیے لازم ہوگا کہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا، پھر اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اسے 80 کورے لگائے جائیں گے، اور یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے مسلم معاشرے کے لیے۔ جو سورہ نور کے اندر نا اصل میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات نازل ہوئے ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، کس طرح کہ مسلم معاشرہ اچھے طریقے سے جو ہے ایک امن و امان والا اور پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے، جس کے اندر گناہ نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، سب کی عزت و عصمتیں محفوظ ہوں۔
تو بڑی عظیم اور بڑی پیاری بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں سورہ نور کے اندر. تو سورہ نور جو بہت عظیم اور بہت اہم صورت ہے. ہمارے پاس تو وقت کی کمی ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے بہت عظیم ہے. اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ایک مسلم معاشرہ اگر آج بھی سورہ نور کی تعلیمات کو اختیار کر لے، اپنا لے، تو مسلم معاشرہ بہت اچھا اور عمدہ، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک امن، سکون اور بہت زیادہ جو ہے نا اچھائیاں اور بلائیاں جو ہے نا رائج پا سکتی ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ آج بھی ایسے بدبخت موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آل ابو بکر کے اوپر، سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر، اور صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اور اسی طریقے سے دیگر ازواج مطہرات کے اوپر، سیدنا عمر فاروق اور دیگر جو ان کی بیٹی جو تھیں وہ بھی وسلم کی جو نا زوجہ محترمہ ہیں. ٹھیک ہے، ام المؤمنین اما حفصہ ام المؤمنین اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان سب کے اوپر، صحابہ کے اوپر، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اپنی زبانیں کالی کرتے ہیں. یہ ان کی پہچان بھی آرام سے سب جانتے ہیں کہ اندر سے بھی کالے ہیں، باہر سے بھی کالے ہیں، اور ان سے مسلم معاشرے کو کبھی بھی کوئی خیر، کبھی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا. ہمیشہ مسلم معاشرے کے لیے یہ نقصان دہ ہی ہیں. ان سے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہی ہوتا ہوا آیا ہے. عہد رسالت کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک مسلمانوں کو ان سے ہمیشہ نقصان ہی پہنچا ہے. ہر آئے دن جو ہے نا یہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کنٹینرز لگ جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ان کی طرف سے مسلم معاشرے کو کبھی کوئی خیر، کوئی بلائی نہیں آتی. ہمیشہ جو ہے نا شر پسندی، شر انگیزی، نفرتیں پھیلانا، صحابہ کو برا بلا کہنا، صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، نقصان پہنچانا، اندرونی سازشیں کرنا، بیرونی سازشیں کرنا. حتیٰ کہ پورے کے پورے اسلامی ممالک جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا. وہ پوری ایک عالمی سیاست کے اوپر بات چلی جائے گی کہ جو حالات لبنان میں، یمن میں، شام میں جو ہیں، غزہ وغیرہ کے اندر، ان کے پیچھے سارا انہی کا گناؤنا کردار ہے، ان کی سازشیں ہیں، ان کا نفاق ہے یہ. تو یہ بدبخت کالے لوگ جو ہیں آج بھی موجود ہیں، جو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کے اوپر، ان کے والد کے اوپر، دیگر صحابہ کے اوپر اپنی زبانیں کالی کرتے ہیں. اور اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو شخص بھی ان آیت کے نزول کے بعد، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، اگر سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت رضی اللہ عنہا کے اوپر کوئی بات، کوئی الزام لگاتا ہے، تو وہ گویا قرآن کا انکار کرنے والا ہے. اگر ان آیت کے نازل ہونے کے بعد آج بھی کوئی شخص ان الزامات کو جو ہے نا اپنی زبان پہ لاتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے سیدہ طاہرہ مطہرہ کے اوپر، گندی جو ہے نا زبانیں، اپنی زبانوں کو کالا کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، تو وہ قرآن پاک کا منکر ہے، قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو منافقین کی سازشیں ہیں. اللہ پاک نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو مومنات، محسنات اور بولی بالی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. جب عام عورت کے اوپر، ایک مسلمان عورت مومنہ ہے، اس کے اوپر تہمت لگانا، اس کے اوپر جو ہے نا اتنا سخت گناہ ہے، تو اگر کوئی سیدہ کے اوپر، طاہرہ مطہرہ جو صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر تہمت لگائے، ان کے اوپر الزام لگائے، اپنی زبان کو کالا کرے، تو کس قدر سنگین یہ جرم ہوگا. تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ پاکیزہ لوگ، یہ نفوس قدسیہ، یہ پاک دامن لوگ، یہ ان باتوں سے بری ہیں، یہ ان باتوں سے بری ہیں جو یہ خبیث لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عزت کا اکرام والی روزی یعنی جنت کی نعمتیں ہیں. یہ آیت بھی سیدہ کی فضیلت کے اندر ہے، اور آل ابوبکر صدیق کی فضیلت کے اندر ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جو خود خبیث ہوتے ہیں نا عورتوں مردوں میں سے، وہ اپنے جیسے خبیثوں سے شادی کرتے ہیں. اور یہ ایک فطری اصول ہے. کوئی بھی شخص شادی کے لیے جب کسی کا انتخاب کرتا ہے نا،
تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اچھی اور ایک پاکیزہ انتخاب کروں. اگر وہ خود اچھا ہے تو اس کے لیے اچھی بیوی ہے، خود اگر وہ نیک ہے تو وہ نیک کو پسند کرتا ہے، اور خود اگر اس کے اندر جو ہے نا خباثت ہے، برائی ہے، شر ہے، تو وہ اپنے لیے پسند بھی وہی شر اور خبیث کو جو ہے نا پسند کرتا ہے. تو یہ جو لوگوں نے زبان کالی کی، منافقین نے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جس ہستی مقدسہ کے اوپر، صدیقہ کائنات کے اوپر، سیدہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ کن کی زوجیت میں ہیں. وہ اس دنیا کے سب سے بڑے طیب، اللہ کے نبی، سرتاج رسول، سرور کائنات، امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ زوجہ محترمہ ہیں. اللہ کے نبی سے، ہمارے حضور سے بڑھ کے طیب کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے حضور پاک سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی نیک، کوئی پاکیزہ نہیں ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی نا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پہ یعنی تمام لوگوں کے اوپر جھانکا، تو جو سب سے پاکیزہ دل تھا، سب سے منزہ، سب سے صاف، سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ، وہ جس ہستی کو پایا، اس سے اپنی نبوت و رسالت، آخری نبی، آخری رسول بنانے کے لیے چن لیا، اور وہ میں ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو دیکھا، ان میں سب سے پاکیزہ جو دل تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان کو میرے صحابت کے لیے، میری صحابہ کے لیے چن لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاکیزہ اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ پاکیزہ، آپ سے زیادہ پاکیزہ، آپ سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ تو بلا اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے شادی کی ہے، اپنی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا وہ کسی ایسی جو ہے نا وہ عورت کا انتخاب کریں گے جو پاکیزہ نہ ہو، جو پاک نہ ہو؟ یہ تو ایک فطری اصول ہے کہ پاک پاک کے لیے، ناپاک ناپاک کے لیے. تو یہ ملدود منافقین جو الزام لگایا انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کس کی بیوی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اور دوسرا مفہوم جو ہے نا اہل تفسیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ الزام لگانے والے، ان کے اندر خود جو ہے نا خباثت موجود ہے. کیونکہ گٹر سے کیا نکلتا ہے؟ گٹر سے نجاست ہی نکلے گی نا. گٹر سے، گندگی کے ڈھیر سے جو ہے نا وہ کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. تو خود یہ گندے ہیں، خود یہ جو ہے نا نجاست، نجس ہیں، یہ منحوس جو ہیں، یہ نجس ہیں، یہ منافقین. تو ان کے اندر سے گندگی ہی نکلتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے نا سب سے پاکیزہ جو تھا، سب سے پاکیزہ ہستی، اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کی سب سے پاکیزہ بیوی اما عائشہ صدیقہ کے اوپر جو ہے نا تہمت لگائی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ خبیث لوگ جو خبیث لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ پاکیزہ لوگ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے ازواج مطہرات، سب کے سب یہ پاکیزہ ہیں. یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو یہ خبیث لوگ بیان کر رہے ہیں. اور ان کی تعریف بیان فرمائی کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ اللہ کے نبی کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور روزی کے اور اکرام کے اور جنت کے وعدے ہیں. تو آج بھی جو شخص جو ہے، جو لوگ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، یہ خبیث ہیں، یہ منافق بھی ہیں، یہ خبیث بھی ہیں، اور ان سے ہمیشہ اہل اسلام کو جو ہے وہ نقصان ہی پہنچا ہے. تو یہ موضوع یہاں مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے معاشرے کے اندر کچھ اور اصول بیان کیے ہیں جو ایک معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ ہے کسی بھی اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کرنا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام عرض کر دو. یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. ان کی اگلی آیتیں بھی اس موضوع میں ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی یہ بڑی روشن اور بڑی عظیم تعلیمات ہیں کہ انسان اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی، چاہے اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہے کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، اپنے سگے بھائی کے گھر کے اندر بھی
سگی بہن کے گھر کے اندر کوئی بھی چچا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، یا محلے والے ہیں، پڑوسی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر کے اندر بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بہت ہی بہترین پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ جب کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے لگو تو دروازے کے باہر رک جاؤ، اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ کنارے کے اوپر سائٹ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے رہیں گے نا تو جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو فوراً نظر اندر جائے گی، تو یہ پردے کے لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ سائٹ کے اوپر کھڑے ہو کے دستک دو، اجازت طلب کرو، نوک کرو، اور تم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کون ہے تو اپنا نام بتاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کے اندر کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد تشریف، حضرت جابر بن عبداللہ تھے۔ حضرت جابر بڑے نبی وسلم کے بڑے ان سے محبت فرماتے تھے اور بڑے جو نا وہ بڑے پیارے صحابی تھے۔ اور ایک دفعہ آپ کے گھر پہ تشریف لائے تو اجازت مانگی، آپ نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے اپنی روانی میں کہہ دیا میں تو نبی علیہ السلام کو یہ بات ان کی مناسب نہ لگی، آپ نے لگے میں کون؟ یعنی آپ نے کو نصیحت فرمائی کہ تمہیں اپنا تعارف کرانا چاہیے کہ اپنا نام بتاؤ کہ میں ہوں فلاں فلان، تم میں کر رہے ہو تو میں سے کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے؟ تو جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے جاؤ تو دروازے پہ دستک دو، پہلے اجازت طلب کرو، جب تم سے پوچھا جائے کون ہے تو تم اپنا نام بتاؤ، پھر اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو پھر تم اندر داخل ہو جاؤ اور داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، سلام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہیں اجازت نہ دی جائے، اگلا حکم بہت ہی مشکل ہے لیکن ذرا ہمارے یہاں تو بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے کہ اگر تم نے نوک کیا، تم نے دستک دی، تم نے اجازت مانگی، تم سے پوچھا گیا کون، تم نے اپنا نام بتایا یا تمہیں ویسے ہی وہ پہچان گئے کہ فلاں ہے، اور تمہیں کہیں کہ ابھی اجازت نہیں ہے یا ابھی لوٹ جاؤ، ابھی نہیں آ سکتے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے، اب کیا حکم ہے؟ واپس لوٹ جاؤ بغیر دل کے اندر کوئی رنجش پیدا کیے، بغیر دل میں کوئی بات لائے، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کوئی دل کے اندر بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ ہمارے تو لڑائیاں جھگڑا آئندہ تمہارے گھر پہ آئیں گے نہیں، تم سمجھتے کہ اپنے آپ کو عجیب ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے دین کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اجازت مانگو، اپنا نام بتاؤ، اور اجازت مل جائے تو داخل ہو سلام کر کے، پہلے سلام کرنا ہے پھر اندر داخل ہونا ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس لوٹ جاؤ اور دل میں کوئی رنجش نہ رکھو۔ اور یہ اجازت مانگنا 3 دفعہ ہے، یعنی اگر تم نے دستک دی، جواب نہ ملا، پھر دوسری بار بھی دستک دے سکتے ہو، پھر بھی جواب نہ ملے کسی وجہ سے، تیسری بار دستک دو، تیسری بار بھی جواب نہ ملے تو خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ آؤ، اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرو، کوئی ناراضگی نہیں۔ ہو سکتا ہے گھر والے کہیں مصروف ہوں، باتھ روم وغیرہ میں ہوں، کوئی ایسے معاملات ہوں، کوئی ایسی چیز ہو، وہ آنے کا موقع نہ ہو کسی کو بلانے کا گھر کے اندر، انسان 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ان باتوں کے اوپر بڑی لڑائیاں ہو جائیں گی، لیکن یہ اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو، بدگمانی نہ آنے دو، بری باتیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت، کینہ، کبد، حسد، ان دل کی گندگیوں سے اپنے دل کو جو ہے نا صاف رکھو، اور سب کے لیے پیار، محبت، ہمدردی، اچھے جذبات رکھو۔ یہ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگو، 3 دفعہ اجازت مانگو، مل جائے تو صحیح ہے، جواب نہ ملے تو واپس لوٹ آؤ، اور اگر جواب ملتا ہے، پوچھا جائے، اگر وہ پہچان نہ پائیں کون ہے تو اپنا نام بتاؤ، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ، اجازت نہ دیں تو پھر پلٹ جاؤ، ناراض نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر ہو ان کے پاس، حالات ایسے نہ ہو کہ وہ کسی کو بلا سکے، پھر بعد میں آ جاؤ، ناراض نہ ہو تم، یہ دل کے اندر ناراضگی رکھنا یہ منع ہے۔ اور جب اجازت مل جائے تو پہلے سلام کرو، سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں ان باتوں کا اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، ایک تو کسی کے یہاں جاتے ہیں ایسے اندر چلے جاتے ہیں، اگر دروازہ کھلا ہوا ہو، دروازہ بند ہو تو بیل بجاتے ہیں، اتنی زور سے بیلیں بجاتے ہیں کہ گھنٹی سے ہاتھ ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں خلاف ادب ہے۔ بیل بجانا بھی دستک ہے لیکن وہ ایک دفعہ ہونی چاہیے، ایک بیل بجاؤ پھر رک جاؤ، صبر کرو، شاید جواب مل جائے، نہ ملے پھر دوسری بیل بجاؤ، نہ ملے پھر تیسری بیل بجاؤ، تو یہ بیل بجانا دستک کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال، اور جب اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے تو پہلے سلام کرو پھر داخل ہو۔ اور دیگر جو ہے وہ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا، یعنی یہ دعا پڑھ کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر گھر میں داخل ہو۔ تو یہ
آداب ہیں. اللہ کا ذکر کرو، اجازت طلب کرو، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے دعا پڑھ کے گھر میں سلام کر کے داخل ہو. ایک بات اور یاد رکھیں، بڑے فائدے کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوتا ہے نا تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور سلام کرے. یہ دعا پڑھنا اور سلام کرنا یہ ضروری ہے. اس کی بڑی فضیلت آتی ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص بھی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے دعا پڑھتے کے، تو اس گھر کے اندر رحمتیں برکتیں آتی ہیں اور شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، شیاطین وغیرہ خبیث بھاگ جاتے ہیں، اور جو شیاطین گھر میں باہر سے داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں روک دیا جاتا ہے، اور وہ گھر اور گھر والے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. یہ تمام باتیں میں احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ گھر والے اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو شخص بھی ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، بغیر دعا پڑھے، بغیر بسم اللہ، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، غافل ہے وہ شخص، ایسے ہی گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھے کہ حدیث کے اندر وعید ہے کہ شیاطین بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، شیاطین بھی ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. بہرحال تو یہ گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ اجازت لینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بڑی عظیم جو ہے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور وہ ہے پردے کے احکام کے لیے. پردے کے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو اب چونکہ یہاں جو ہے نا وقت 1 گھنٹے کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے، 4-5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو میں یہیں پہ اکتفا کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ پردے کے احکام ذرا ضروری ہیں اور اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے اور بھی آیتیں رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلا جو درس ہوگا 26واں درس، اس میں سورہ نور جو ہے وہ مکمل ہو جائے. بہرحال سورہ نور بڑی عظیم جو ہے وہ صورت ہے، اور اس کے اندر مسلم معاشرے کے لیے بڑی عظیم تعلیمات ہیں. ہمیں چاہے کہ ان تعلیمات کو سمجھیں اور ان تعلیمات کو عملی طور پر اختیار کریں، ان کے اوپر عمل کریں، تو ایک مسلم معاشرہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایک خیر و بلائی کے راستے پہ چلے گا، اور خیر و بلائیاں پھیلیں گی، سب لوگ سکون سے اور خوش رہیں گے. اور ان کے جو اصول ہیں کہ سب کے لیے پیار، محبت، ہمدردی ہو، کسی کے لیے کینہ، بغض، نفرت دل کے اندر برے جذبات نہ رکھے جائیں، اور اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے تاکہ ہم سب جو ہے نا کامیاب ہو سکیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.